السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک حیران کر دینے والے جنازے اور ایک تاجر کا واقعہ بتانے والے ہیں۔ یہ جنازہ جن کے بچے کا تھا، جی ہاں، جنات کے بچے کا تھا۔ لیکن ہاں دوستو، یہ واقعہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ حیران بھی ہو جائیں گے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور دوستو، اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، پرانے زمانے کی بات ہے، بغداد میں ایک تاجر رہا کرتا تھا جو نہایت ہی نیک اور مذہبی انسان تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی اور 2 بیٹے۔ اس کے علاوہ اس کے گھر میں اس کی بیوی اور ماں رہا کرتی تھی۔ اس تاجر کی ماں کی آنکھوں کی روشنی بے حد کم ہو چکی تھی، لیکن اس کی بیوی پیار اور محبت سے اپنی ساس کی خدمت کیا کرتی تھی۔ تاجر کی اکلوتی بیٹی تھی جس کی اس نے شادی طے کر رکھی تھی اور شادی کا وقت قریب آ رہا تھا۔ تاجر کو ہر وقت اپنی بیٹی کی شادی کرنے کی فکر لگی رہتی۔ تاجر کا کاروبار بہت بڑا تھا اور وہ بہت ایمانداری سے سودا کیا کرتا تھا۔ وہ کسی سے ناجائز ایک پیسہ بھی زیادہ نہیں لیتا۔ ایک دن تاجر کاروبار کے لیے دوسرے شہر جا رہا تھا۔ گھر سے نکلتے وقت بیٹی نے باپ کو بہت ہی پیار سے ایک ٹوکری میں کھجور دیے اور کہا کہ ابا، جب آپ کو بھوک لگے تو آپ اسے کھا لینا۔ اس کے بعد تاجر گھر سے نکل پڑا اور 3 دن تک سفر کرتا رہا۔ آخرکار وہ دوسرے شہر پہنچ گیا۔ وہاں جا کر تاجر نے اپنا سارا سامان بیچ دیا اور وہاں سے دور سامان خریدتا اور اپنے اونٹوں پر لاد کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ تقدیر کا لکھا ہو کر ہی رہتا ہے، اور وہی اس تاجر کے ساتھ ہوا۔ تاجر جس راستے سے آ رہا تھا اس راستے میں خطرہ تھا، لہٰذا تاجر دوسرے راستے سے اپنے شہر کو چل دیا۔ یہ راستہ زیادہ تر ریگستانی تھا اور لمبا راستہ تھا، اس لیے یہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ سفر بہت لمبا تھا۔ اب اس کے قافلے کو چلتے چلتے شام ہونے لگی۔ اتنے میں تاجر کو ایک جگہ پانی کا کنواں نظر آیا۔ تاجر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اب ہم کچھ دیر یہیں رکیں گے۔ ریگستان میں شام ڈھلنے کا منظر نہایت ہی دلکش لگنے لگا۔ تاجر ٹہلتا ہوا اپنے ہاتھوں میں کھجور کی ٹوکری لیے ہوئے کنویں کی طرف بڑھنے لگا۔ تاجر کنویں کے کنارے بیٹھا اور قدرت کے حسین منظر کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے ٹوکری میں سے کھجوریں کھانا شروع کر دی۔ تاجر کھجوریں کھاتا جاتا اور اس کی گٹھلیاں اپنے پاس رکھتا جاتا۔ اچانک اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیا آیا کہ اس نے ایک کھجور کی گٹھلی زوردار نشانے کے ساتھ کنویں کے اندر ماری، یعنی گٹھلی پھینک دی۔ جب تاجر نے کنویں کے اندر دیکھا تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ کنویں کا سارا پانی سرخ یعنی لال ہو گیا تھا۔ لیکن وہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ شام ڈھلنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ شام کے وقت سورج لال ہو جاتا ہے۔ وہ کچھ کھجوریں کھا کر اپنے قافلے کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد رات ہو گئی۔ سبھی قافلے والوں نے عشاء کی نماز ادا کی اور آرام کرنے لگے۔ تاجر ایک طرف بیٹھا اپنی ہی دنیا میں گم تھا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ قریب سے ایک جنازہ گزر رہا تھا۔ تاجر ریگستان میں جنازہ گزرنے کا منظر دیکھ کر بڑا حیران ہوا، کیونکہ ریگستان میں آبادی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ تاجر جنازے میں شامل ہونے کے لیے جنازے والے کو پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ایک مکان پر پہنچ کر جنازہ رک گیا اور اچانک بہت سارے لوگ جنازے میں آ کر شامل ہو گئے۔ یہ اب تک کا سب سے حیران کرنے والا منظر تھا۔ جہاں تک نظر جاتی وہاں تک لوگ ہی لوگ نظر آ رہے تھے۔ تاجر حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ جنازے کے ساتھ تو اتنے لوگ نہیں تھے، اب یہ اتنے لوگ اچانک کہاں سے آ گئے۔ اتنے میں امام صاحب بھی پہنچ گئے اور انہوں نے تکبیر کہی اور تاجر نے نماز جنازہ ادا کی۔ یہ میت ایک بچے کی تھی۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد باپ نے روتے ہوئے بلند آواز سے کہا، آدم ذات کے کھجور کی گٹھلی لگنے سے میرے بچے کا انتقال ہو گیا۔ یہ نادان کنویں کے اندر اپنی ماں کے ساتھ موجود تھا۔ یہ سن کر تاجر کو ایسا لگا جیسے کہ اس کی پیروں تلی سے زمین نکل گئی ہو۔
اتنے میں اچانک اس کے پاس کھڑے انسانی شکل کے جنات غائب ہو گئے اور میت بھی غائب ہو گئی۔ دوستوں، اب تاجر کے سامنے وہ جنات کھڑا تھا جس کا بچہ تاجر کے کھجور کی گٹھلی لگنے سے مرا تھا۔ تاجر کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ جنات غصے میں تاجر سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے آدم ذات، تیری وجہ سے میرے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، اب مجھے اس کا بدلہ چاہیے، مجھے خون کے بدلے خون چاہیے، اب میں تیرا بیٹا لوں گا۔ یہ سن کر تاجر رونے لگا اور کہنے لگا، اے جن، یہ غلطی مجھ سے انجانے میں ہوئی ہے، کنویں میں تو صرف پانی ہی تھا، مجھ کو وہاں تیرا خاندان نظر نہیں آیا۔ جن نے کہا، اے انسان، یہ تمہاری نظر کا پردہ ہے کہ تم جناتوں کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن کیا تمہیں احتیاط نہیں برتنی چاہیے؟ اب تو مجھے کسی بھی طرح صرف بدلہ چاہیے۔ دوستو، وہ جن کسی بھی طرح نہیں مانا۔ آخرکار تاجر نے اپنے بیٹے کی بجائے اپنی جان کا سودا کر لیا اور کہا کہ تم مجھے مار دو۔ جن جب اس کو مارنے لگا تب تاجر نے اس سے کہا، اے جن، میرے پاس کچھ لوگوں کی کچھ امانت ہے، جو مجھے تھوڑا وقت دے دے، میں ان لوگوں کی امانت دے کر واپس اپنی بیٹی کی شادی کراؤں گا۔ جن بہت غصے میں آ گیا۔ یہ دیکھ کر تاجر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تو مجھے مارنا ہی چاہتا ہے تو میری جان لے لے، لیکن قیامت کے دن مجھ سے امانت کی واپسی کا سوال ہوگا، تب میں تیرا گریبان پکڑ لوں گا۔ جن یہ بات سن کر سہم گیا اور بولا، اے آدم ذات، میں تجھے 40 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ 40ویں دن شام کے وقت تو اس کنویں پر آ جانا جہاں پر تو نے میرے بیٹے کا قتل کیا تھا، ورنہ میں تیرے خاندان میں سے کسی کی بھی جان لے لوں گا۔ تاجر نے اللہ کی قسم کھائی اور جن سے وعدہ کیا تو جن نے اسے وہاں سے جانے دیا۔ تاجر بدحواشی کے عالم میں جب واپس قافلے والے کے پاس پہنچے، قافلے والے کہنے لگے، جناب، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ ہم نے آپ کو آوازیں دی لیکن آپ اکیلے ہی ایک طرف چلتے ہی جا رہے تھے۔ یہ سن کر تاجر خاموش رہا۔ اگلے دن تاجر قافلے کے ساتھ شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ تاجر اپنے گھر پہنچا تو اسے جن سے وعدہ کیے ہوئے 10 دن گزر چکے تھے۔ تاجر اندر ہی اندر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اپنے خاندان والوں اور اپنی ماں سے گلے لگ کر تاجر بہت رویا۔ تاجر کے اس رویے سے اس کے سبھی گھر والے بہت پریشان تھے اور سوچ رہے تھے کہ اس سے پہلے بھی یہ تجارت کے لیے گئے تھے، لیکن اس بار تو ہم سب کو ان کا ملنا ایسا ہے جیسے کہ ہم سے اب یہ بچھڑنے والے ہیں۔ اگلے دن تاجر ایک قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک صوفی بزرگ بیٹھے ہیں اور اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ ان کی جانب بڑھنے لگا۔ تاجر ان کے قریب بیٹھ کر زور زور سے رونے لگا۔ درویش نے کہا کہ بیٹا، تو جس خوف میں مبتلا ہے اسے اپنے دل سے نکال دے، یا جس خوف سے تو ڈرا ہوا ہے یہ تو جیتے جی مرا ہوا ہے۔ موت کا خوف اپنے دل میں نہ رکھ۔ موت دنیا کی اصل حقیقت ہے، کوئی بھی مذہب کا ہو، چاہے وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے، موت تو ایک نہ ایک دن ہر کسی کو ضرور آتی ہے۔ تمام مخلوقات کو موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ موت ایک ایسی سچائی ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ دیکھ اپنے آس پاس کے قبروں کو، دیکھ جو تجھے یہ بات سمجھائیں گے کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ تو مت رو اور اپنے جانے کا سامان اکٹھا کر۔ درویش کی بات سن کر تاجر اٹھا اور کہنے لگا، بابا، میں جانے کے لیے کیا تیاری کروں؟ درویش نے جواب دیا کہ تجھے چاہیے کہ تو اپنے ساتھ بھلائی، نیکی، محبت، انسانیت کی خدمت کی بقا اور ایمان لے۔ بس تو آج ہی اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ اگر تیرے پاس کسی کی کوئی امانت یا قرض ہے تو اسے ادا کر دے۔ اگر تو نے کسی کا دل دکھایا ہے تو جا کر اسے معافی مانگ لے، اور اگر کسی نے تجھ پر ظلم کیا ہے تو اسے جا کر معاف کر دے۔ اگر ماں باپ ہیں تو ان کی خدمت کر، اور بیوی بچے ہیں تو ان کی بھی خدمت کر اور ان کا فرض ادا کر۔ یہ یاد رکھ، موت کے پہلے اپنے دل میں کوئی راز نہ چھپا کے رکھنا۔ اپنی بیوی بچوں کو ضرور بتا دینا، ورنہ قبر میں ایک دن تو خود ہی چھپ جائے گا۔ اور تیری بیٹی ہے تو اس کی شادی کر دے۔ اگر تو دولت مند ہے تو زکوٰۃ دے۔ بیمار، محتاج اور غریب ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کر دے۔ اس میں پہلا حق تمہارے گھر والوں کا ہے، دوسرا حق تیرے ضرورت مندوں اور عزیز اور رشتہ داروں کا ہے، اور تیسرا حق تیرا ان پڑوسیوں اور ان کا ہے جو تجھ سے مدد کی امید لگائے ہوئے ہیں۔
اور چوتھا حق شہر کے یتیم بچوں، بیوہ اور بے سہارے بوڑھے لوگوں کا ہے۔ اس کے بعد تاجر وہاں سے چلا گیا۔ اس نے واپس جا کر اپنی بیٹی کی شادی کی اور درویش کی باتوں پر عمل کیا۔ جب 40 دن پورے ہونے میں 8 دن باقی رہ گئے تو وہ درویش کی آخری ہدایت کے مطابق اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو اپنی دل کا راز بتا دیا، اور اس نے انجانے میں ہوئی غلطی جس سے جن کے بچے کی موت ہو گئی تھی وہ پورا واقعہ اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو سنا ڈالا۔ یہ سن کر گھر میں کوہرام کھڑا ہو گیا اور سارے گھر والے تاجر کو جانے سے روکنے لگے، لیکن تاجر نے کہا، اگر میں نہ گیا، میں نے اپنے پروردگار کی جو قسم کھائی ہے اس کا کیا ہوگا؟ مجھے وہاں جانے میں 8 دن کا وقت لگتا ہے، بس اب میں جاتا ہوں، 40ویں دن میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ تاجر گھر والوں کو آخری بار مل رہا تھا اور مل کر چلا گیا، اور ٹھیک 40 دن میں وہ اس کنویں کے پاس پہنچ گیا، اور یہ وہی شام ڈھلنے کا وقت تھا۔ اس کے بعد وہ جن آیا، اس سے دیکھ کر تاجر کہنے لگا، اے جن، میں اپنے وعدے کے مطابق تیرے پاس آ گیا، تیرا بہت شکریہ کہ تو نے مجھے 40 دن کی مہلت دی اور میں نے امانت والوں کی امانت لوٹا دی، اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور اپنے آخرت کا سامان اکٹھا کر لیا۔ یہ سن کر جن بولا، اے آدم ذات، بے شک تو نے اپنا وعدہ پورا کیا، اگر تو چاہتا تو اپنے وعدے سے بھاگ سکتا تھا، لیکن تو نے ایسا نہیں کیا۔ تاجر نے کہا، بے شک مجھ سے غلطی ہوئی، بھلے وہ انجانے میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن میں بروز قیامت اپنے پروردگار کے سامنے، جس کے مجھ پر بے انتہا احسان ہے، ان کی جھوٹی قسم کھانے کا گنہگار نہیں بننا چاہتا۔ جن کہنے لگا، جس اللہ کو تو مانتا ہے میں بھی اس اللہ کو ماننے والا ہوں۔ اے آدم ذات، اب تو جا سکتا ہے، تیری بات سے میں خوش ہوا اور میرے بیٹے کا قتل اور میری دی ہوئی سزا سے تجھے بری کرتا ہوں۔ جا اپنے گھر والوں سے جا کر مل لے۔ اور دوستوں، اس طرح جن نے تاجر کو معاف کر دیا۔ تاجر ہنسی خوشی دوبارہ اپنے گھر لوٹ آیا۔ میرے دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن ضرور دبائیے گا۔ پھر ملیں گے دوستوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بنے رہیں ہمارے چینل میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔